الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سورۃ الفاتحہ کے بعد اگلی سورہ قرآن پاک کی الحمدللہ یہ ترتیب بھی توفیق باللہ ہے، میرے پروردگار کی توفیق سے ہے، سورۃ البقرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص بھی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات رات سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے یہ کفایت کر جائیں گے۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان یعنی چوٹی ہے۔ مزید اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور الحمدللہ سورۃ البقرہ اپنے پڑھنے والے کے لیے باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چمکتی صورتوں کو پڑھا کرو، یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کی دو ٹکڑیاں بن کر یا دو سائے بن کر یا پرندوں کے دو صف بستہ غول کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑا کریں گی پروردگار کے سامنے۔ تو سورۃ البقرہ کا زیادہ تر حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا۔ سود کی حرمت سے متعلق آیات 275 تا 281 غالباً 10 ہجری میں نازل ہوئیں۔ آخری 3 آیات ہجرت سے پہلے ہی نازل ہو چکی تھی۔ 2 ہجری میں درج ذیل 4 صورتیں نازل ہوتی ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ الطلاق اور جنگ بدر سے پہلے سورۃ محمد، اور جنگ بدر کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئیں۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کو اگر آسان سا سمجھنا چاہیں ہم تو ہم اس طرح سے اس کو تقسیم کر لیں گے۔ تو الحمدللہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت سے لے کے 39 آیت تک مرکزی مضمون ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ اس کا امامت کی تبدیلی سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہے، اور آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 39 تک منصب خلافت و توحید کے سلسلے کے 3 رویوں میں سے ایمان کا رویہ اختیار کرو۔ پہلا رویہ کون سا ہے؟ اہل ایمان کا، مشرکین کا، منافقین کا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ پہلے رویے کو اپنا لو، اہل ایمان کے رویے کو۔ پھر آیت نمبر 40 سے 141 تک بنی اسرائیل کی امامت کے منصب سے معزولی کے اسباب کی وضاحت ہے اور بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ آیت نمبر 142 سے 283 تک اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت الناس کا فریضہ انجام دو۔ آیت نمبر 284 سے 286 تک آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت عمل کرو گے تو غلبہ اور اقتدار حاصل کرو گے۔ پروردگار کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں خصوصی طور پر الحمدللہ پروردگار نے یہ خوشخبریاں عطا کی ہیں اہل ایمان کے لیے۔ پھر آیت الکرسی کے فضائل کے حوالے سے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت جسے آیت الکرسی کی فضیلت حاصل ہے، الحمدللہ وہ آیت 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ اس آیت کے بارے میں کئی احادیث مروی ہیں، اور آیت الکرسی قرآن کی سب سے اعظم آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا، ابو المنذر، تم جانتے ہو کہ کون سی آیت اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا، ابو المنذر، اے ابی بن کعب، تمہیں یہ علم مبارک اور خوشگوار ہو۔
آیت الکرسی قرآن کی سردار آیت ہے۔ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان یعنی چوٹی سورۃ البقرہ، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روک سکتی، یعنی اسے موت تک بہرحال جنت میں جانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ، سونے سے قبل بھی آیت الکرسی پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ الحمدللہ، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کی جانب سے اس پر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ شیاطین طلوع فجر تک اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ الحمدللہ، آیت الکرسی صبح تک ابلیس سے بھی حفاظت کا ذمہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا، پھر یہ بھی کہا کہ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوکنے رہنا، وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات ایسا ہی ہوا، وہ پھر غلہ اٹھا رہا تھا جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا، اور پھر اس نے وہی بات کی کہ مجھ پر رحم کرو، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس قیدی والا معاملہ جب تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پھر آئے گا، ہوشیار رہنا۔ چنانچہ تیسری بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں طاق میں رہا اور وہ آیا اور غلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اور اب یہ تیسری بار ہے۔ ہر بار یہی کہتا رہا کہ میں نہ آؤں گا، مگر پھر وہ بار بار آ جاتا۔ تو اب کی بار اس نے کیا جواب دیا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں آپ کو ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جو آپ کو فائدہ دیں گے، اور پھر کبھی اگر تم پڑھ لو تو تمہارا مال کوئی چرا نہ سکے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ کلمات سن لیے۔ تو وہ کلمات کیا تھے معزز سامعین؟ وہ کلمات آیت الکرسی تھی۔ اب شیطان نے کہا کہ جب تم یہ پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان بن جائے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ تو اس بات پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر یہ سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا واہو کذوب، کہ وہ جھوٹا تھا، مگر اس نے بات سچی بتا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ یہ صحیح بخاری کی ہے۔ تو الحمدللہ، تاجروں کے مال کی حفاظت کے لیے، گھر بار کی حفاظت کے لیے، مال کی جان کی حفاظت کے لیے میرے پروردگار نے پورا انتظام و انصرام کر دیا ہے۔ آگے الحمدللہ معزز سامعین، سورت چونکہ طویل ہے، اس کو مختصراً سمجھنے کے لیے، آسان ترین سمجھنے کے لیے، تاکہ کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اور کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ عبور حاصل کر سکیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن کو الحمدللہ امت مسلمہ کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اب ہے کوئی جو سیکھنے والا ہو؟ تو الحمدللہ ابتدائی 39 آیات میں پروردگار نے تمہید رکھ دی ہے سورۃ البقرہ کی۔ پھر دوسرا حصہ آ جاتا ہے 40 سے 142 تک، بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم ہے اور ان کے اسباب کی نشاندہی کر دی ہے، جس وجہ سے وہ تمام وجوہات بیان کر دی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے امامت کے منصب سے انہیں معزول کر دیا۔ ان سے امامت کے منصب اللہ رب العزت نے واپس لے لیے، پھر امت مسلمہ کو امت وسط بنا کر شریعت کے احکامات دے دیے۔ پھر آخری 3 آیات پر مشتمل حصے کی حیثیت اختتامیہ کی ہے، جس میں چند اہم اصول بیان کیے گئے ہیں جن سے امت مسلمہ کافروں پر الحمدللہ غلبہ پا سکتی ہے۔ یہ آسان سا ایک چارٹ تھا سورۃ البقرہ کا ہمارے سامنے الحمدللہ۔ تو اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال دیکھیں،
اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا تعلیم فرمائی ہے سورۃ البقرہ میں کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ ہمیں ادا کر دینا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں 3 قسمیں بیان کر دی ہیں: مومنین، کافرین اور منافقین۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ خوشخبری والا، جنتی، اور دیگر دونوں گروہ کون ہیں؟ وہ دوزخی ہیں۔ اب پہلی آیات سے لے کے آیت نمبر 5 تک مومنین کی صفات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ وہ ایمان بالغیب والے ہیں، وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، پھر جو بھی پروردگار نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن اور سابقہ کتابوں پر اور آخرت پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 6 سے 7 پروردگار نے کافرین کی صفات بیان کی ہیں۔ کافروں کی کیا برائیاں ہیں، ان کے اندر کیسی عادات تھیں، اللہ رب العزت نے ان کی عادات کھول کے بیان کر دیں۔ وہ ضدی ہیں، ان پر تبلیغ کرنا اور نہ کرنا دونوں باتیں برابر ہیں۔ دعوت کا انکار کرتے ہیں، اور اگر وہ انکار کر دیں تو پروردگار نے پھر مہر لگا دی ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کے دلوں پر۔ اس سے آگے منافقین کی عادات بیان کی 8 تا 20 آیات میں۔ پھر پروردگار نے 2 مثالوں سے ان کی منافقین کی وضاحت کر دی ہے۔ چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 21 سے 29 میں دعوت توحید ہے۔ تمام دنیا کے انسانوں کو اعبدوا کے الفاظ سے اپنے خالق اور اپنے رب کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ انسانوں کے پہلے گروہ میں شامل ہو سکیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ 5ویں پیراگراف میں آیت نمبر 30 سے 37 میں آدم علیہ السلام کی خلافت اور اس کا استحقاق ثابت کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنا سبق یاد رکھا اور تمام نام بتا دیے، ان کے تمام علوم جو بھی میرے پروردگار نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، وہ سارے کے سارے علم آدم اور ابن آدم کی کشمکش قیامت تک متکبر و مغرور شیطان ابلیس سے جاری رہے گی۔ ابلیس جنات میں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے غلطی مان کر توبہ کر لی، لیکن ابلیس نے اپنی غلطی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس نے سرکشی اور ضد کی۔ تو پروردگار نے جب آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تو پروردگار کو آدم علیہ السلام کو میرے پروردگار نے خوبصورت دعا سکھا دی: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر میرے پروردگار نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما کے وعدہ کر لیا کہ آدم علیہ السلام ہم آپ کو دوبارہ جنت میں جگہ دیں گے، مگر اس سے پہلے کچھ عرصہ کے لیے متاع حیات ہے، آپ کو اس دنیا میں رہنا ہوگا۔ اور ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے ضد اور ہٹ دھرمی کی۔ پروردگار نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا، اس نے اپنی غلطی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور توبہ کی رغبت اللہ رب العزت نے پھر اسے دی ہی نہیں۔ اور چھٹے پیراگراف 38 سے 39 میں واضح کیا گیا کہ قیامت تک رسولوں کے ذریعے ہدایت کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ جنتی ہے، اس کو کوئی خوف حزن لاحق نہیں ہوگا۔ جو شخص بھی اسلام کی دعوت کا انکار کرے گا وہ دوزخی ہوگا۔ اس تمہیدی حصے میں یہودیوں کو یہ اصول بتایا گیا کہ جنت میں داخلہ نسب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہدایت کی پیروی کی بنیاد پر ہوگا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس جس نے بھی اتباع کی اس ہدایت کی تو پروردگار نے ساتھ ہی انعام و اکرام بھی بتا دیے، پھر اسے نہ دنیا کی زندگی میں اور نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، نہ خوف اور نہ کوئی فکر لاحق ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ سورۃ البقرہ کا ایک حصہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ پھر اس سے اگلا حصہ ہمارے پاس آتا ہے آیت نمبر 40 سے 142 تک۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے انشاءاللہ اس دوسرے حصے کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔